يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ ہم ایک ایسی محفل میں ہیں جس میں ہماری تجہیز و تکفین کی معلومات اور ضروری معلومات سے واقفیت ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بھی صاحب کی رحلت ہو جاتی ہے تو اس وقت جو ہے تجہیز و تکفین کے مسائل کے بارے میں عدم واقفیت کے بنا پر جھگڑے چلتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اب ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، مگر اس میں ہر کوئی جس کو برابر علم بھی نہیں ہے وہ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں اور تعویلات پیش کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بعض مسجدوں میں یہ جھگڑا چلتا ہے کہ صاحب مسجد کے اندر کیوں لائے، صحن میں کیوں نہیں رکھے، اور کوئی صحن میں رکھے تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب اندر رکھیں تو کافی سہولت ہوتی ہے، آپ اندر کیوں نہیں رکھیں. اب وہ اپنی تعویلات یہ پیش کرتے ہیں کہ مکے میں جو ہے جب نماز جنازہ ہوتی ہے زیر سما ہوتی ہے، اور مدینے میں بھی اب مدینے میں مسجد نبوی میں بھی جو ہے دروازہ کر دیا گیا ہے، پیچھے رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو یہ ایک مثال دیا میں آپ کو. اب کوئی یہ خواہش کرے کہ صاحب ہم گھر نہیں پہنچ سکے، دیدار کر لینا چاہتے ہیں، تو کوئی لوگ یہ کہتے ہیں نہیں مسجد میں دیدار کا سوال نہیں ہوتا، آپ گھر پہ جا کے دیکھنا ہوتا. اب خیر میں ان کی تائید میں یا ان کی تائید میں نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ مسائل سے عدم واقفیت کی بنا پر ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے سمجھیے اختلافات کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے جو ہے تعاون متاثر ہوتا ہے اور ماحول متاثر ہوتا ہے، جو ایک مقدس ماحول ہونا چاہیے تدفین کے موقع کو. تو بہرحال آج کا عنوان ایک اہم عنوان ہے، اور اس عنوان سے ہمیں بہت کچھ سبق لینا ہے. آج کی یہ محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر حسب معمول منعقد ہو رہی ہے، اور یہ ہے شریعت انفارمیشن کی 598ویں نشست. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اسی مہینے میں جب 2 نشستیں مکمل ہو جائیں گے تو 600 نشستیں تکمیل پا جائیں گی. اور اسے غور سے سنیے کہ ہر سال 52 ہفتے جو ہوتے ہیں اس میں سے رمضان کے مہینے میں نہیں ہوتی ہے محفلیں، اور کبھی کرفیو ہو جائے یا تہوار آ جائے یا بارش ہو جائے تو ایسے موقع پہ نہیں ہوتی. تو اگر ہر سال 450 نشستیں رکھیں تو 450 نشستوں کے معنی، کیونکہ ہفتہ وار ہوتی ہے، 450 نشستوں کے معنی. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے یہ ہے 598، 600 محفل کا حساب لگائیے. 450 کے معنی جو ہے 10 سال ہو گئے 450، اور اس کے بعد 200 کے قریب اور ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے 14-15 سال کی یہ محفلیں چل رہی ہیں، اور اس میں آپ حضرات کے تعاون کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ معلومات ہو رہی ہیں. اور یہی نہیں، جیسے کہ آپ واقف ہیں، ہماری ان محافل کی افادیت دیکھتے ہوئے اور اخبارات میں جو یہ مقام پاتے ہیں یہ معلومات سرخیوں کے ساتھ اہم
صفحات پر جب یہ اخبارات میں مقام پاتے ہیں تو کئی لوگوں کو اس سے استفادہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے، یہ بھی جانیے کہ کئی حضرات ایسے ہیں جو اس سے متاثر ہو کر اس میں جو ہے ہم کو ویب سائٹ فراہم کی ہے، اور یہ ویب سائٹ کے فراہم ہونے کے نتیجے میں ساری دنیا میں یہ محافل دیکھے جا رہی ہے، تو اور اس سے استفادہ ہو رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ سب کہنے کا نہیں تھا کہ آپ حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے محفل میں جس کو کہ عبادت کا درجہ حاصل ہے بپابندی شریعہ، کیونکہ ہمیں مطالعے کا وقت نہیں ہے۔ آج گھروں کا ماحول یہ ہے کہ ٹی وی چھا گیا ہے، ریڈیو چلے گیا ہے، اخبار پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ٹی وی طرح طرح کے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹی وی کا استعمال کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ بلکہ ممکن ہو کہ جب دینی باتیں ہوتی ہیں یا کچھ اور ہوتی ہیں تو ٹی وی بند کر کے کچھ اور مصروفیت پہ لگ جاتے ہیں۔ سب پہ نہیں ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں۔ تو مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ چونکہ اب تشریف لا چکے ہیں ہمارے آج کے مقرر صاحب مفتی صاحب اظہر قاسمی صاحب، تو میں انہیں دعوت خطاب دینے سے پہلے یہ بھی بتا دوں گا کہ آج اس محفل کا آغاز قرأت کلام پاک عبدالواحد صاحب کی قرأت سے ہوا، جو ہماری مسجد کے مؤذن ہیں، اور پھر ان کے خوش اعلان قرأت سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ میں آج کے ہمارے مقرر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ نے ساری کائنات کے لیے دو حالتیں ضرور رکھی ہیں۔ ایک حالت ہے جس کو حالت وجود کہا جاتا ہے، جس کو ہم حیات اور زندگی کہتے ہیں، اور دوسری حالت ہے جس کو حالت عدم کہا جاتا ہے، جس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ دنیا کا کوئی جاندار، دنیا کا کوئی انسان، چاہے وہ کس قدر طاقتور ہو اور چاہے وہ کس قدر عقل مند ہو، کسی قدر صحت مند، تندرست، توانا ہو، وہ کبھی نہ موت سے بھاگ سکتا ہے اور نہ موت کی حقیقت سے انکار کر سکتا ہے۔ اور ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی حقیقتیں ہیں، اس دنیا میں بسنے والے انسانوں نے شاید ان تمام حقیقتوں پر اعتراض کیا ہو، ان سے اختلاف کیا ہو، اس میں دو رائے انہوں نے رکھی ہوں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں انسانیت کی کوئی دو رائے نہیں۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور اس بات کا یقین اپنے دل کے اندر رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور اسلام جس نے ہر گوشے سے انسانیت کی رہنمائی کی ہے، یہ کیسے ممکن تھا کہ موت اور موت کے بعد کے احوال کے سلسلے میں وہ خاموش رہتا؟ ظاہر بات ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے پرورش پانے تک، اس کے بڑے ہونے تک، اس کے نکاح، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق، اس کے آداب وغیرہ سے متعلق جب تمام احکام اسلام نے بیان کیے ہیں اور ان کو واضح کیا ہے، تو پھر شریعت مطہرہ نے انسان کی وفات
اور اس کی وفات کے بعد کے احکام اور اس کے وفات کے بعد پیدا ہونے والے مسائل اور ان کا حل بھی اسلام نے اور شریعت نے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن یہ ہماری کج فہمی اور ہماری کوتاہی ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم جذبات کی رو میں بہہ کر اپنے کسی عزیز یا اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے کسی دوست کے انتقال پر شریعت کے حدود کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے اور اپنے جذبات سے بے قابو ہو کر کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور اس سے میت کو کوئی فائدہ اور کوئی منفعت بھی ہم نہیں پہنچا سکتے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جس سے میت کو بھی فائدہ پہنچے، اس کے لیے بھی وہ چیز قابل منفعت ہو، اور پھر اس کی آخرت کے ساتھ ساتھ خود ہماری آخرت بھی اس کے ذریعے بن جائے۔ چونکہ اللہ نے انسان کے جذبات کو پیدا کیا ہے اور رب ذوالجلال انسان کے جذبات کو زیادہ جاننے والا ہے، اسی لیے اللہ نے کوئی ایسا حکم بھی نہیں دیا جس سے انسان کے جذبات ختم ہو جاتے ہوں، انسان کے جذبات کو رون دیا جاتا ہو یا انسان کے جذبات کا کوئی خیال نہ رکھا جائے۔ وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کی ہے اور وہ ذات جس نے اس کے دل میں اس جذبات کو رکھا ہے، اس سے زیادہ اور کون اس جذبات کا خیال رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے ایسے جذباتی موقع پر بھی انسانیت کو جو احکامات دیے ہیں وہ نہ تو جذبات کے خلاف ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا حکم ہے جو انسانیت کے لیے بہت ہی مشکل اور دشوار کن ہو۔ البتہ ایسی چیزیں جس میں انسان جذبات کا سہارا لے کر ہر طرح کی سلیقہ مندی سے اور انسانیت سے دور ہوتا چلا جائے، اسلام نے ایسے مواقع پر ان چیزوں پر روک لگائی۔ چنانچہ سکرات کا جو موقع ہوتا ہے وہ موقع ایک نہایت ہی جذباتی موقع ہوتا ہے، خود انتقال کرنے والے کے لیے بھی اور وہاں پر موجود حاضرین کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی۔ ایک طرف تو جس پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ایک عجیب اور شدید مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ خود رب ذوالجلال نے سکرات کے وقت کی شدت کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی تکلیف تو آنی ہی ہے۔ یہ ایسی تکلیف ہے جس وقت انسان بدک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور مچل جاتا ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی کی کہ انسان اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑنے لگتا ہے اور کچھ ایسی عجیب طرح سے تکلیف کا اور درد کا وہ اظہار کرنے لگتا ہے کہ جو درد رب ذوالجلال ہی بہتر جان سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ موت کی شدت بڑی سخت ہوتی ہے اور اس کی تکلیف بڑی ہی شدید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا کی اور انسانیت کو بھی سکھایا کہ وہ اللہ سے موت کے وقت اللہ کی رحمت کی دعا کریں اور اللہ کی طرف سے نرمی اور آسانی کی دعا کریں۔ چنانچہ موت کے وقت کا سکرات کا جو عالم ہوتا ہے وہ ایک طرف تو انتقال کرنے والے کے لیے نہایت مشکل ہوتا ہے اور بڑا پریشان کن عالم ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں اور ایسی مشکل میں قریب رہنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر طریقے سے اس کا ساتھ دیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے ماحول اور ایسے حالات جہاں جہالت ہی جہالت ہوتی ہے، جہاں سمجھداری کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا، ایسے تکلیف دہ ماحول میں ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ انتقال کرنے والا ایک تو موت سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا انسانوں کی جانب سے ایسے حالات اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ ستم بالائے ستم کے مصداق مشکل در مشکل میں پڑ جاتا ہے اور اس کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ انتقال کرنے والے کے قریب سمجھدار لوگ رہیں اور اس موقع پر موقع کی نزاکت کو جانتے ہوئے اس کو صبر کی تلقین کریں اور اس کے ساتھ ہمدردی کی اور محبت کی باتیں کریں اور زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں کہ اس کا ذہن آخرت کی طرف متوجہ ہو، اس کے آخری لمحات اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بن جائیں تاکہ ان لمحات میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اللہ کی طرف چلا جائے۔ خصوصاً کلمے کی تلقین کریں، البتہ تلقین کے لیے وہ طریقہ استعمال کریں جو طریقہ مصلحت پسندانہ ہو۔ بعض لوگ تلقین کرنے کو کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والے پہلے ہی پریشانی میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو۔ اس تکلیف کے عالم میں پتہ نہیں وہ کیا جواب دے، ممکن ہے کہ وہ اس کا انکار کر دے، ممکن ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے سے اپنے آپ کو جو ہے دور کر لے اور ایک عجیب قسم کی پریشانی میں وہ گرفتار ہو جائے۔ اسی لیے سمجھدار لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تلقین ایسے انداز سے کریں کہ خود بلند آواز میں کلمہ پڑھنے لگ جائیں،
خود اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں اور خود ایسے کام کرنے لگ جائیں جس سے آٹومیٹیکلی آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کا ذہن اللہ کی طرف توجہ ہونے لگ جائے. اور جب انتقال کرنے والا شخص خود کلمہ پڑھ لے تو پھر بار بار تلقین کرنے کی کوشش نہ کریں اور پھر اپنے طور پر سورہ یاسین یا سورہ رعد پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اس سے انتقال کرنے والے کی مشکلات دور ہو سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات کے عالم میں موجود شخص کے قریب سورہ یاسین پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس سے رحمت کے فرشتے آئیں اور اس کی مشکلات اور تکلیف میں کسی قدر کچھ کمی ہو جائے. اگر ایسے حالات میں آدمی دنیا کا تذکرہ کرتا ہے، دنیا کے مختلف باتوں کو یاد کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بلانے کے لیے کہتا ہے، تو جس قدر ممکن ہو سکتا ہے اس بات کی کوشش کی جائے کہ جلد سے جلد اس کی اس خواہش کو پورا کر کے اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا جائے تاکہ یہ یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. بعض لوگ زبردستی اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. جب وہ اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، اس کو بھول جاؤ، تم اللہ کو یاد کرو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذہن اپنی اولاد میں لگا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے نہیں پاتا. ممکن ہو تو وہ جس کی خواہش کر رہا ہے اس سے اس کو فارغ کر دے اور پھر اس بات کی آہستہ سے تلقین کر دے کہ وہ اللہ کی طرف اپنا دھیان لگائے اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے. ایسے حالات میں قریب رہنے والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں. جذباتی طور پر دل میں جو تکلیف ہوتی ہے اور آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوتے ہیں وہ ایک فطری چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا ہے، لیکن ایک نوحہ اور ماتم کا ماحول پیدا کر دینا اور جو ہے کپڑے پھاڑنا اور چیخ چیخ کر رونا اور اس طرح کی کیفیات کے پیدا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے. ایک صحابی مرض الوفات کے اندر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا انتقال ہو چکا؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، انتقال تو نہیں ہوا لیکن آخری سانسیں لے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے. ان کی حالت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جیسے ہی آنسو جاری ہوئے لوگوں نے رونے کا سلسلہ باندھ دیا اور وہ رونے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متنبہ کیا اور کہا کہ دیکھو، دل کا غم اور آنکھوں کے آنسو یہ اللہ کی طرف سے محبت کا ایک اظہار ہے اور یہ جذبات کا ایک طریقہ ہے. یہ انسان کے اپنے اختیار کی چیز نہیں اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی. لیکن زبان کا استعمال یہ انسان کے اپنے اختیار کی چیز ہے. اگر انسان اس موقع پر زبان کا استعمال کرتا ہے اور کچھ ایسے جملے اپنی زبان سے نکال دیتا ہے یا نوحہ اور ماتم کا وہ سلسلہ باندھ دیتا ہے تو پھر اللہ کی جانب سے اس پر پکڑ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پر سخت مواخذہ فرمائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے ان تمام رسومات کو اسلام کے آنے کے بعد ختم کر دیا کہ جاہلیت میں کسی کے انتقال پر نوحہ کرنے والیوں کو بلایا جاتا تھا. نوحہ اور ماتم کا ایک عجیب سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور لوگ عجیب عجیب طرح کی آوازیں نکال کر رویا کرتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ لیا کرتے تھے اور باقاعدہ رونے کا ایک اہتمام کیا جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کر دیا اور کہا کہ انتقال کرنے کے بعد جب بندہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کیفیت کی بنیاد پر اس کو بلند مقامات عنایت فرماتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جب کسی کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے اور انسان اپنی اولاد کے انتقال پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عظیم بدلہ عنایت فرماتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی اولاد میں سے کسی کو لے لیتا ہے، کسی کو اٹھا لیتا ہے تو روح قبض کرنے والے فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ تم نے میرے فلاں بندے کی اولاد کو ان سے چھین لیا، ان کی روح تم نے قبض کر لی. جس وقت تم نے روح قبض کر لی اس وقت میرے اس بندے کا کیا عالم تھا. فرشتہ جب کہتا ہے کہ اللہ، جب آپ نے اس کے بیٹے کی یا اس کی بیٹی کی روح قبض کر لی تو وہ آدمی آپ کے اس فیصلے پر راضی تھا اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ اللہ کی چیز تھی اللہ کے حوالے ہو گئی. اس نے آپ کے اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کیا. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرے بندے نے تکلیف کے باوجود میرے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کیا اور میری تعریف کی اور میری بڑائی بیان کی. میں اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناؤں گا اور اس گھر کا نام ہوگا بیت الحمد، تعریف کا گھر. کہ صبر کے باوجود بندے نے اللہ کی تعریف کی، مصیبت کے باوجود بندے نے اللہ کی بڑائی بیان کی، مصیبت کے باوجود بندے نے اپنی بندگی کا اظہار کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ رب ذوالجلال میں آپ کا بندہ ہوں، رضیت باللہ ربا،
آپ کے رب ہونے پر میں راضی ہوں، وبالاسلام دین، آپ دین اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، اور محمد الرسول اللہ کے محمد کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں۔ آپ نے مجھے جو راحتیں دی ہیں میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ نے جو چیزیں مجھ سے لے لی ہیں وہ آپ کی امانت تھی اور آپ کی طرف لوٹ گئی، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ جب اس طرح کا اظہار بندہ کرتا ہے، اگرچہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اگرچہ دل مغموم ہو، لیکن ان تمام کیفیات کے باوجود اپنے زبان پر قابو رکھتے ہوئے اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کے اس عمل سے بڑے خوش ہوتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے رب ذوالجلال گھر بنانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اور اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں جن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد قریب رہنے والوں کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ایک عقل مند انسان اور ایک ایسا انسان جسے اللہ رب العزت نے عقل و شعور سے نوازا ہو اور دین کی دولت اللہ نے اسے عنایت کی ہو، وہ کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا جو ہندوانہ یا کسی مشرکانہ رسم کے مشابہ ہو، اور جس میں رب ذوالجلال کے اس فیصلے کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی شکایت کے کوئی جملے اس کی زبان پر نظر آئے یا اللہ کے اس فیصلے پر عدم رضا کا کوئی اظہار ہو۔ بہرحال انتقال کے بعد ایک تو کام ہوتا ہے صبر و تحمل کا، اور دوسرا کام ہوتا ہے میت کی جانب توجہ دینے کا۔ لوگ میت کی طرف توجہ دینا چھوڑ کر مختلف قسم کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں میت کے احترام کی خلاف ورزی ممکن ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انتقال کے بعد فوراً اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، اور ممکن ہے کہ منہ وغیرہ اگر کھلا رہے تو مکھی وغیرہ یا کوئی چیز اندر چلی جائے تو یہاں ایک کپڑا لے کر اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر اس کو باندھ دیا جائے، اس کے ناک میں روئی وغیرہ لگا دی جائے تاکہ کوئی کیڑے وغیرہ اندر جانے نہ پائیں۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر اسی طرح میت کو چھوڑ دیا جائے تو پیٹ کے پھول جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پیٹ پر کچھ وزنی چیز رکھ دی جائے، لوہا یا اس طرح کی کوئی چیز جس سے اس کا پیٹ پھولنے نہ پائے۔ اور پھر دونوں پیر اگر کسی غیر مناسب حالت میں ہو تو اس کو سیدھا کر دیا جائے، کبھی کھڑے ہوئے پیر ہوتے ہیں، اگر انتقال کے فوراً بعد ان کو سیدھا نہیں کیا جاتا ہے تو پھر وہ اکڑ جاتے ہیں، بعد میں ان کو صحیح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کفن پہنانا ایسی میتوں کو بہت دشوار ہو جاتا ہے، بعض میتوں کے پیر کھڑے رہ جاتے ہیں، کفن پہنانا ان کے لیے بہت مشکل بن جاتا ہے۔ اسی لیے قریب رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ انتقال کے فوراً بعد میت کے تمام اعضاء کو ان کے فطری طریقے کے مطابق رکھ دیں، ہاتھوں کو قریب کر دیں، پیروں کو قریب کر دیں، دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیں تاکہ پیر پھیلنے نہ پائیں، پیر اگر کھڑے ہوں تو اس کو درست کر دیں، اور درست نوعیت پر رکھنے کے بعد میت کو کسی چارپائی وغیرہ پر لٹا دیں۔ لٹانے کے دو طریقے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ میت کو ایسے لٹایا جائے کہ اس کا داہنا حصہ قبلے کی جانب ہو، مثال کے جانب اس جانب قبلہ ہے تو میت کو اس طرح سے لٹایا جائے اور اس کے پیٹھ کے پیچھے کچھ سپورٹ دے کر اس کو قبلے کی رخ کروٹ کر دیا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اس کو قبلے کی طرف کروٹ دے دیا جائے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، لیکن عموماً لوگ اس طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میت کے پیر قبلے کی طرف کر دیے جائیں اور سر کے نیچے کچھ جو ہے ایسی چیز رکھ دی جائے جس سے اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، یہ بھی درست ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ میت کو ایسا لٹایا جائے کہ اس کی داہنی کروٹ قبلے کی جانب ہو اور اس کو پیچھے پیٹھ کے پیچھے کچھ سہارا دے کر داہنی کروٹ پر کر دیا جائے۔ قریب میں میت کے خوشبو وغیرہ لگانا مسنون ہے، قریب میں خوشبو وغیرہ لگائی جا سکتی ہے، خوشبو چاہے عطر کی ہو چاہے لوبان وغیرہ سلگا کر رکھا جائے، یہ چیزیں کر سکتے ہیں، جائز ہے، اجازت ہے۔ میت کو جب تک غسل نہ دیا جائے اس وقت تک میت کے قریب قرآن مجید پڑھنے سے احتیاط کریں۔ میت جس کمرے میں، اس کمرے کو چھوڑ کر کسی اور کمرے میں قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب میت کو غسل دے دیا جائے گا تو اس کے بعد پھر میت کے قریب بھی قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے۔ میت کے قریب جنوبی شخص، ایسا شخص جو حالت جنابت میں ہو، جانے سے احتیاط کریں۔ حائضہ عورتیں بھی جانے سے میت کے قریب احتیاط کریں، اس لیے کہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے اور میت اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس کے پاس آئیں اور رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا اس کے پاس لگا رہے، لیکن جس کمرے میں جنوبی ہوتا ہے اس کمرے میں چونکہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے ایسی تمام چیزوں کو وہاں سے ہٹا لینا چاہیے جو چیزیں فرشتوں کے لیے مانع ہوتی ہیں اور جن چیزوں کے رہتے ہوئے فرشتے وہاں پر نہیں آتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے جو ہے میت کو دور رکھا جائے، اور پھر میت کے انتقال کے بعد اس کے قریبی رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، اور اگر وہ کوئی معروف شخصیت ہو تو عمومی طور پر اعلان کر کے لوگوں کو اس کے انتقال کی اطلاع دے دے اور خبر دے دے، تاکہ اس کے نماز جنازہ میں لوگ کثرت کے ساتھ شریک ہوں۔ جس میت کی نماز جنازہ میں
جس قدر لوگ کثرت کے ساتھ ہوں گے اس میت کے لیے اس قدر مغفرت کی دعائیں زیادہ ہوں گی، اور اسی اعتبار سے اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے، اور کثرت مجموعہ کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ جتنا جلد ہو سکتا ہو لوگوں کو اس کے لیے مطلع کریں، لیکن کسی کے آنے کے انتظار میں میت کو زیادہ وقت تک نہ رکھیں۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ آج کل عموماً بہت سے گھروں میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار اور عزیز و اقارب دور ممالک میں رہتے ہیں، اور کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ وہ سب کے سب حاضر ہو جائیں، اور ان سب کے آنے تک 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن تک بھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، اور شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کا حکم دیا ہے کہ انتقال کے بعد میت کو زیادہ دیر تک اس کے گھر والوں میں نہ رکھا جائے، اور جلد سے جلد اس کی تجہیز و تکفین کے انتظامات کیے جائیں۔ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں کو فرمایا کہ جب بھی انتقال ہو جائے فوراً تجہیز و تکفین کے انتظامات کرو، اور زیادہ دیر تک اس کو اس کے گھر والوں میں نہ رکھو۔ چنانچہ بلا ضرورت زیادہ دیر تک میت کو رکھنے کی کوشش نہ کرے۔ اس موقع پر وہ رشتہ دار جو میت سے دور ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں، اور اپنے جذبات کے مقابلے میں شریعت کے احکامات کا احترام کریں، اور اپنی طرف سے خود اس بات کی پیشکش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میرے جذبات اور میرے محبت سے بڑھ کر چیز ہے۔ میں اگرچہ میرے جذبات یہ ہے کہ میں آؤں اور میت کا دیدار کروں، لیکن میرے دیدار کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر عمل کر لیا جائے گا تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس سنت کی وجہ سے میت کے درجات کو بلند کر دیں۔ چنانچہ عزیز و اقارب کو چاہیے کہ وہ خود اس بات کی طرف دوسروں کو متوجہ کرے کہ اب آپ ہمارے انتظار میں میت کے لیے تاخیر مت کیجیے، بلکہ ہم چاہے آئے نہ آئیں آپ میت کی تجہیز و تکفین کے لیے جلد کر دیں۔ بعض لوگ مختلف ممالک میں ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ رشتہ دار کے آئے تک میت کا جنازہ نہ اٹھایا جا، بلکہ اگر وہ رشتہ دار اجازت دے دیں اور وہ کہہ دیں کہ بھائی ہمارے آنے کے بغیر بھی آپ میت کی تجہیز و تکفین کے انتظامات مکمل کر دیجئے، تو یہ میت کے لیے زیادہ بہتر بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کا انتقال ہو تو میت کو جلد سے جلد دفنانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اگر میت نیک ہوگی تو وہ اس بات کی کوشش کرے گی کہ اس کو جلد سے جلد ان تمام حالات کا آغاز اس کے ساتھ ہو جائے جو اس کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ہونے والا ہے، اللہ کی طرف سے کشادگی کا ہونے والا ہے۔ میت خود اس بات کی متمنی ہوگی کہ جلد سے جلد مجھے اس مقام تک پہنچایا جائے جہاں پر رحمت کے فرشتے میرے منتظر ہیں، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اور اگر حضور نے فرمایا کہ میت بدبخت ہے تو پھر تم کیوں اس بدبخت کو اپنے اطراف رکھ کر اپنے آپ کو رحمت سے دور کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم جلد سے جلد اس کو قبر تک پہنچا دو۔ بہرحال ہر صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم میت کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں جلد سے جلد انتظامات کی کوشش کریں، بلا ضرورت اس میں تاخیر نہ کریں۔ ضروری انتظامات میں ایک تو غسل دینا ہوتا ہے، دوسرا کفن پہننا ہوتا ہے، اور تیسرا نماز جنازہ ہے، اور چوتھا ہے میت کی تدفین۔ سب سے پہلے ہے غسل دینا۔ غسل دینے کے سلسلے میں اتنا بڑا ہوا ہمارے ذہنوں میں کھڑا ہوا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ میت کو غسل دینے کی ہمت ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ حالانکہ غسل دینے کے سلسلے میں اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح ایک زندہ آدمی غسل کرتا ہے اسی طرح میت کو بھی غسل دینا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی غسل کرتا ہے، دن میں 2 دن میں 3 دن میں 1 مرتبہ ہر شخص غسل کرتا ہے، اور ہم میں سے بیشتر لوگ غسل کی سنتوں سے، غسل کے فرائض سے واقف ہیں۔ زندگی بھر ہم غسل کرتے ہیں، لیکن جب کسی کو غسل دینے کا موقع آتا ہے تو ہم ایسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جیسے کہ وہ کسی بڑی ڈگری کے حامل افراد کی اس کے لیے ضرورت ہے اور بہت بڑا پروسیجر ہے۔ ایسا نہیں ہے، میت کو غسل دینا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ جس طرح زندہ آدمی غسل کرتا ہے اسی طرح میت کو بھی غسل دینا ہے۔ زندہ آدمی کیسے غسل کرتا ہے؟ زندہ آدمی جب غسل کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے جسم میں موجود گندگی کو اور نجاست کو دور کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے پورے بدن پر پانی بہاتا ہے۔ ایسے ہی میت کو بھی غسل دینا ہے کہ میت کو جب غسل دیا جائے گا تو جگہ کو صاف ستھری کر لی جائے گی تاکہ گندگی وہاں پر نہ ہو، اور پھر کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے گا جہاں پر پانی وغیرہ کے بہنے سے لوگوں کو دشواری نہ ہو۔ میت کو غسل گھر کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے، گھر کے باہر بھی دیا جا سکتا ہے۔ کوشش اس بات کی جانی چاہیے کہ اس غسل کی وجہ سے راہ گزروں کو اور وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ ہم غسل دے رہے ہیں، ایک سنت مکمل کر رہے ہیں، لیکن اگر اس سنت کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ایذائے مسلم ہے اور کسی کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔
اسی لیے چاہے غسل کا موقع ہو، چاہے زندگی کا کوئی اور موقع ہو، ہر موقع پر ہمیں کسی فرض یا سنت یا مستحب کو ادا کرتے ہوئے اس بات کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے کہ اس سنت سے یا اس مستحب سے یا اس فرض سے کسی کو تکلیف ہونے نہ پائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے راستے بنائے جاتے ہیں جس کے ذریعے پانی نالیوں تک پہنچ جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ صاف ستھری جگہ پر ایک تختے پر میت کو لٹا دیا جاتا ہے تاکہ سہولت سے اس کو غسل دیا جا سکے۔ اس تختے کو خوشبو وغیرہ کی دھونی دینا مسنون ہے، لوبان وغیرہ کی 3 یا 5 مرتبہ دھونی دی جا سکتی ہے۔ لوبان وغیرہ کی دھونی دینے کے بعد میت کو لا کر اس تختے پر رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے میت سے زائد کپڑے نکال لیے جائیں گے۔ میت کرتا پہنا ہوا ہے یا کچھ اور چیزیں، سر پہ ٹوپی وغیرہ، یہ سب چیزیں نکال لی جائیں گی۔ البتہ اس کا پیجامہ، تہبند، لنگی وغیرہ نکالنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے زندگی میں میت کا سطر ہے، انتقال کے بعد بھی اس کا سطر ہوتا ہے۔ انتقال کے بعد بھی اس کے سطر کی حفاظت کرنا وہاں پر موجود لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس سلسلے میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں اور میت کے سطر کو کھول دیتے، یہ بالکل ناجائز کام ہے اور اس سلسلے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میت کی لنگی، تہبند، پیجامہ وغیرہ جب نکالیں گے تو اس نکالنے سے پہلے ایک کپڑا اس کے اوپر ڈال دیں اور ایک کپڑے کو ڈال کر پھر نیچے سے اس کے تہبند وغیرہ کو نکال لیں تاکہ اس کا سطر کھلنے نہ پائے۔ جب میت کے جسم سے تمام کپڑے نکال دیے جائیں، کپڑے مختلف کسی بھی طریقے سے نکال سکتے ہیں، چاہے تو کرتے کو اتارا جا سکتا ہے یا اگر باڈی ٹائٹ ہو چکی ہے، کرتا اتارنا مشکل ہے تو خینچی سے کاٹ کر بھی کرتا نکالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طریقے سے بھی سہولت ہو اس کے کپڑے اتار لیے جائیں، البتہ پیجامہ، لنگی وغیرہ نکالتے وقت سطر کھلنے نہ پائے، اس کی احتیاط کر لیں۔ غسل دیتے وقت اس کے ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک کپڑا اس کے جسم پر پڑا ہوا ہوگا اور اس کپڑے کو رکھ کر پورا غسل دیا جائے گا، اس کپڑے کو نہیں نکالا جائے گا۔ سب سے پہلے اگر میت کے جسم پر کوئی گندگی ہو تو اس گندگی کو دور کر لیا جائے گا، جس طرح زندہ آدمی غسل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی جسم کی گندگی کو دور کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو استنجا کرایا جائے گا۔ استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں کپڑے کی تھیلی یا گلوز وغیرہ جو میڈیکل شاپ پر ملتے ہیں، ان گلوز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہاتھ بغیر کسی حائل کے شرمگاہ کو نہ لگے۔ اس مقصد کے تحت آپ چاہے تو تھیلی استعمال کریں، چاہے تو کوئی کپڑا استعمال کریں، چاہے تو بازار میں ملنے والے گلوز استعمال کریں، جو بھی آپ استعمال کریں ان گلوز کو اپنے بائیں ہاتھ میں پہن لیں اور ڈھیلے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے تھوڑا سا پیٹ کو دبا کر اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ اگر کوئی گندگی نکل رہی ہو تو اس کو خارج کر دیا جائے اور پھر جو ہے نا اس کے استنجا کے مقام کو صاف کر دے، اس کے استنجا کے مقام کو صاف کر دے۔ استنجا کرانے کے بعد ایک روئی کو اپنی انگلی، شہادت کی انگلی میں لپیٹ کر اس کے جو ہے منہ میں پھرا دیا جائے، اس کو بھگو کر اس کے منہ میں پھرا دیا جائے اور پھر اور ایک روئی کو 2-3 مرتبہ اس طرح کا عمل کیا جائے۔ 3 مرتبہ ناک میں بھی بھیگی ہوئی روئی ڈال دیں تاکہ اس کی کلی اور ناک میں پانی چلانے کا عمل ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے چہرے کو دھلا دیں، دونوں ہاتھوں کو جو ہے نا کوہنیوں تک دھلا دیں، سر کا مسح کر دیں، پیر بھی دھلا دیں۔ اس کے بعد صابن سے جو ہے داڑھی اور سر کے بالوں کو دھو دیں اور پھر 3 مرتبہ جس طرح ہم غسل میں پانی اپنے جسم پر بہاتے ہیں اسی طرح میت کے جسم پر بھی 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ ہم کھڑے ہو کر پانی نہا سکتے ہیں، اس لیے ہم کھڑے ہو کے سر پر سے پانی ڈالتے ہیں۔ میت کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کو بائیں کروٹ پر لیا جائے گا، بائیں کروٹ پر لیا جائے گا تاکہ دائیں کروٹ اوپر ہو جائے گی۔ بائیں کروٹ پر جب ہم لیں گے تو دائیں کروٹ اوپر ہو جائے گی اور اوپر سے لے کے نیچے تک 3 مرتبہ پانی بہا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میت کو دائیں کروٹ پر لیا جائے گا تو بائیں کروٹ اوپر ہو جائے گی، 3 مرتبہ پانی اوپر سے لے کے نیچے تک بہا دیا جائے گا۔ اس پانی کے بہانے میں آپ ہاتھ سے تھوڑا سا جسم کو رگڑ دیں تاکہ پانی ہر حصے تک پہنچ جائے۔ صابن وغیرہ بھی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، صابن وغیرہ لگا کر بھی ہو سکتے ہیں۔ جب پوری طریقے سے غسل ہو جائے، یعنی 3 مرتبہ دائنی کروٹ پر پانی بہا دیا گیا، 3 مرتبہ بائیں کروٹ پر پانی بہا دیا گیا، تو یہ جو پانی ہوگا یہ نیم گرم ہوگا، تھوڑا سا گرم پانی ہوگا اور گرم پانی میں بیری کے پتے اگر ڈال لیے جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بیری کے پتے اس لیے اس مقصد سے ڈالے جاتے ہیں تاکہ بیری کے پتے میت کے جسم کو صاف کر دیں، لیکن اگر بیری کے پتے میسر نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ گرم پانی کے ساتھ ساتھ آپ صابن کا استعمال کر لیں، میت کا جسم بھی صاف ہو جائے گا اور جس مقصد کے لیے بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو بیری کے پتے ہی ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، مل جائے تو استعمال کر لیں، نہ ملے تو گرم پانی کے ساتھ صابن کا استعمال کر لیں۔ گرم پانی سے 3 مرتبہ داہنی کروٹ پر اور 3 مرتبہ بائنی کروٹ پر
جب آپ پورا پانی اس کے جسم پر بہائیں گے تو گرم پانی کے پیٹ میں پڑنے سے ممکن ہے کہ کوئی غلاظت اس کے جسم سے نکل گئی ہو. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے سطر کو صحیح سے کور کر دیں اور پھر ایک آدمی اس کی کمر کو سہارا دے کر اس کو تھوڑا سا بٹھا دے, اس کی کمر کو سہارا دے کر اس کو تھوڑا سا بٹھا دے اور اس کے پیٹ کو تھوڑا سا سہلائیں گرم پانی کے ڈالتے ہوئے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پیٹ میں جتنی گندگی ہوگی وہ پوری باہر نکل جائے گی. جو عموماً نہلانے کا تختہ ہوتا ہے, اس تختے میں بیچ میں ایک سوراخ ہوتا ہے, اس سوراخ کو اگر استنجا کے مقام پر رکھا جائے گا تو اس طرح کے عمل سے جو گندگی نکلے گی وہ نیچے گر جائے گی. اس کے بعد دوبارہ بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن لیں اور دیکھ لیں کہ اگر کوئی گندگی نکلی ہو تو وہ جو ہے نا استنجا کے مقام کو صاف کر دیں. اس نہلانے کے عمل کے بعد اگر کوئی گندگی نکلتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. گندگی کے نکلنے سے زندہ آدمی کا وضو ٹوٹتا ہے, انتقال کرنے والے کا وضو نہیں ٹوٹتا. اس کو پھر سے وضو کرانے کی, پھر سے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. انتقال کے دوران اگر کہیں سے خون وغیرہ نکل رہا ہو تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. کوشش کرے کہ اس کو کچھ لگا کر خون روک دیا جائے, لیکن بعض مرتبہ نوجوانوں کا کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں کوئی انتقال ہوتا ہے تو مختلف مقامات سے کافی دیر تک خون نکلتا رہتا ہے, تو اس سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس حد تک اس کو روک سکتے ہو روک دے, اور اگر نہیں رک رہا ہے تو اس میں پریشان نہ ہو بلکہ اپنے غسل کا عمل جاری رکھے. 3 مرتبہ دائنی کروٹ پر پانی آپ نے ڈال دیا, 3 مرتبہ بائنی کروٹ پر آپ نے پانی ڈال دیا, اور پھر پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا سہارا دے کر اس کو آپ نے بٹھا دیا, پیٹ کو آپ نے تھوڑا سا سہلا دیا, اور اگر کوئی گندگی ہو تو آپ نے اس کو صاف کر دیا. آپ کا کام مکمل. اب اس کے بعد آخری مرتبہ جب پانی ڈالا جائے گا تو اس میں کافور ملا ہوا پانی استعمال کریں گے. پھر اس کو بائنی کروٹ پر لیں گے, دائیں کروٹ اوپر رہے گی, کافور ملا ہوا پانی پورا سر سے لے کر پیر تک 3 مرتبہ ڈالا جائے گا. غسل کا کام مکمل ہو گیا, غسل کا عمل مکمل. اب اس کے بعد اس کے بدن کو اچھی طریقے سے پوچھا جائے گا. پوچھنے کے بعد اس کی داڑھی اور سر کے بالوں میں عطر لگا سکتے ہیں, عطر لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں. اور جو سجدے کے اعضاء ہوتے ہیں, دونوں پیر, دونوں گھٹنے, دونوں ہاتھ اور پیشانی اور ناک, ان مقامات پر کافور لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. مسنون ہے, مستحب ہے, کافور وغیرہ لگا دیں. اس غسل کے بعد کا جو عمل ہوتا ہے وہ کفن کا عمل ہوتا ہے. کفن کے لیے بھی بازار میں عجیب طرح کا ماحول ہے. کفن ایک بہت بڑی تجارت بن چکی ہے, اور صرف کفن کاٹنا اتنا بڑا فن ہو گیا ہے کہ کفن کاٹ کر کفن کا کاٹنے والے 800,000 روپے کی چیز 5,000, 4,000, 3,000 پتہ نہیں کتنی کتنی قیمتوں میں وہ فروخت کر رہے ہیں. سمجھ لینا چاہیے کہ کفن بھی شریعت اسلامیہ میں کوئی بڑا ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ہمارے بس کا نہ ہو. آسان سا طریقہ ہے. جس طرح ایک زندہ انسان اپنے کپڑے پہنتا ہے, اسی طرح مردے کو بھی کفن دینا ہے. کفن کے جو کپڑے بتائے گئے ہیں وہ مسنون کپڑے ہیں. اگر کسی کو اتنے کپڑے نصیب نہ ہو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, بلکہ اس سے کم کپڑوں میں بھی اس کو دفنایا جا سکتا ہے. خود حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے, اور ان کا واقعہ پڑھنے پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا جب مکی کی گلیوں میں سب سے قیمتی لباس اور سب سے قیمتی عطر استعمال کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے. زمانے جاہلیت میں, اسلام لانے سے قبل, اگر وہ کسی گلی سے گزرتے تھے تو لوگ آنکھ بند کر کے بولتے تھے کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزرے. اس خوشبو کو مصعب بن عمیر کے علاوہ پورے مکے میں کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا. اس قدر جلیل القدر صحابی نے جب اسلام قبول کیا اور اسلام لانے کے بعد مختلف قسم کے حالات سے انہیں دوچار ہونا پڑا, خاندان والوں نے ان کی مخالفت کی, آخر میں انہوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی, اور پھر ایک جنگ میں جب ان کی شہادت ہوئی تو اس قدر تنگدستی تھی کہ انہیں پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا, اور ان کے کفن کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک ایک چادر سے ان کو ڈھانپ دیا, اور ان کے پیروں کو گھاس پھوس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا دیا. بہرحال یہ ان حضرات کی قربانیاں تھی. کفن کے سلسلے میں مسنون یہ ہے کہ سفید کپڑے کا کفن ہو, اور مرد کو 3 چادروں میں کفن دیا جائے گا. مرد کو جو کفن دیا جائے گا وہ 3 چادروں میں کفن دیا جائے گا. میں نے کفن کا کپڑا بھی آپ کو بتانے کے لیے لا لیا ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں. کو نہلاتے وقت جو ہے, یہ کپڑے میت کو نہلاتے وقت اس کے سطر پر ڈالنے کے لیے یا اس کا بدن وغیرہ پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ کپڑوں کا رہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میت کے بدن کو پوچھنے کے لیے یا نہلاتے وقت اس کو اڑانے کے لیے نیا کپڑا استعمال کیا جائے, بلکہ اگر گھر میں کوئی پرانی لنگی وغیرہ ہو تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ کفن کے لیے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں.
اس کو ایسا اٹھا دیجیے. ایک یہ کپڑا ہوتا ہے, یہ سب سے نیچے والا کپڑا ہے. ہر آدمی اس کپڑے کو کی لمبائی کا اندازہ کر سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں اتنا ہی کپڑا ہونا, عموماً جتنا انسان ہوتا ہے اس سے کچھ لمبا کپڑا ہو تاکہ اوپر باندھنے میں وغیرہ میں آسانی ہو. یہ سب سے نیچے والا کپڑا ہوتا ہے, اس کو لفافہ کہتے ہیں. اس کے بعد یہ کپڑا ہوتا ہے یہ کپڑا, اور یہ کپڑا قریب قریب اتنا ہی ہوتا ہے. یہ سب سے لمبا ہوگا, اور اگر چاہے تو اس کپڑے کو بھی اسی قدر رکھیں, یا چاہے تو اس اندر والے کپڑے کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں. اگر سائز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ دونوں کپڑوں کو ایک مقدار بھی رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ایک کپڑے کو ہم ازار کہیں گے, ایک کپڑے کو ہم لفافہ کہیں گے. دو کپڑے رہیں گے اور اس کے اوپر ایک اور کپڑا رہے گا. اس کپڑے کو کرتا کہتے ہیں. یہ کپڑا بھی لمبائی میں اتنا ہی ہوگا, یہ کپڑا بھی لمبائی میں اتنا ہی ہوگا, لیکن اس کو آدھا کر کے درمیان سے تھوڑا سا پھاڑ لیں گے تاکہ اس سے چہرہ اندر ڈالا جا سکے, اس سے چہرہ اندر ڈالا جا سکے. بس اتنا ہی کفن ہے, اور کوئی اور چیز کفن میں نہیں ہے. مختصر سی چیز ہے. دو لمبے کپڑے ہوتے ہیں اور ایک کپڑے کو آدھا کر کے بیچ میں سے گردن کے اتنا جو حصہ بنا لیا جاتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ کپڑے کسی چارپائی پر بچھا لیے جائیں. سب سے پہلے یہ لمبا کپڑا ہو جس کو ہم لفافہ کہتے ہیں, اس کے اوپر اور ایک لمبا کپڑا ہو جس کو ہم ازار کہتے ہیں, اس کے اوپر یہ کرتا ہوگا. اس کرتے کو ہم اس طریقے سے بچھائیں گے کہ آدھا حصہ کمر سے لے کے سر تک رہے گا, آدھا حصہ کمر سے لے کے سر تک رہے گا, اور باقی آدھے حصے کو ہم لپٹ کر اوپر ایسے رکھ دیں گے. یہ جب کفن ہم کسی چارپائی پر بچھا دیں گے تو میت کو لا کر اس پر بٹھایا جائے گا, میت کو لا کر اس پر لٹا دیا جائے گا, اور اس میں جو پھٹا ہوا حصہ ہوگا اس پھٹے ہوئے حصے پر میت کا سر رکھا جائے گا, اور جو ہم نے اوپر والے کپڑے کو موڑ کر آدھا اوپر رکھ دیا ہے وہ اس کے سر کے اوپر سے اس کے سینے پر ڈال دیا جائے گا. تو صورت ایسی ہوگی کہ ایک کپڑا یہاں سے لے کے یہاں تک گھٹنوں تک یہاں تک رہے گا, جو اوپر سے بھی رہے گا اور نیچے سے بھی رہے گا. اس کے اوپر ایک کپڑا رہے گا جس کو ازار کہیں گے, اس کے نیچے ایک کپڑا رہے گا اس کو لفافہ کہیں گے. میت کو لٹانے کے بعد جب اس کے اوپر والا کپڑا اس کے سینے پر ڈال دیا جائے تو پھر اس کے بعد والے کپڑے کو لپٹ دیں گے, پھر اس کے بعد والے کپڑے کو لپٹ دیں گے. لپٹنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ بائیں والا کنارہ اندر ہوگا اور دائیں والا کنارہ اوپر ہوگا. اس طریقے سے لپٹنے کے بعد چند ڈوریاں ساتھ میں دی جاتی ہیں تاکہ کفن کھل نہ جائے. ایک ڈوری اس کے جو ہے کمر کے پاس سے باندھی جاتی ہے, ایک ڈوری سر کے اوپر سے باندھی جاتی ہے, اور ایک ڈوری پیر کے نیچے سے باندھی جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لے جانے کرنے میں کفن کھل نہ جائے, ورنہ یہ ڈوریوں کا باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے, اسی مقصد کے تحت یہ ڈوریاں باندھ دی جاتی ہیں. یہ مختصر سی چیز ہے. اب اس میں کچھ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. عموماً ہمارے نوجوان اس سلسلے میں اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں تاکہ کوئی ایک چیز چھوٹ گئی تو کہیں کفن نہیں ہوگا, ایک چیز چھوٹ گئی تو غسل نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. میں یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کرتا ہوں, اس مسئلے کے ذریعے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرض غسل کس طریقے سے ادا ہو جاتا ہے. فقہاء نے ایک مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو رہا ہو اور وہ آدمی پانی میں ڈوب کر مر رہا ہو, اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہو اور وہ آدمی پانی میں ڈوب کر مر رہا ہو, اور اس آدمی کو پانی سے ڈوب کر وہ مر چکا ہو, اور اس آدمی کو پانی سے نکالنے والے نے غسل کی نیت سے ایک ڈبکی پانی میں اس کی دے دی, اس کو پکڑا اور ایک ڈبکی پانی میں اس کی دے دی, اس کا غسل ہو گیا. مسئلے کے حساب سے اس کا غسل ہو گیا, کوئی اس کے غسل کو نامکمل نہیں کہہ سکتا. اب جو باقی کی چیزیں ہیں وہ مسنون ہیں, مستحب ہیں, ان میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس سے غسل پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن اس ڈر سے کہ کہیں کوئی سنت نہ چھوٹ جائے, ہم ایسے ایسے غسالوں کو بلا رہے ہیں جو کئی ناجائز کاموں کا ارتکاب کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. ان کو نہ میت سے کوئی محبت ہوتی ہے نہ کوئی دلچسپی ہوتی ہے, بس ان کو تو اپنا ایک کام کرنا ہے اور ایک جو ہے اپنا ایک پیشہ ہے, بڑی بے دردی کے ساتھ, اور کوشش ان کی اس بات سے کی ہوتی ہے کہ ان کے ورثہ سے زیادہ پیسے حاصل کیے جائے. اس کی چکر میں پتہ نہیں کون کون سی دعائیں وہ پڑھتے ہیں, ہاتھ دھلانے کی الگ دعا, پیر دھلانے کی الگ دعا, سر دھلانے کی الگ دعا. ان تمام چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ قریبی رشتہ دار اس سلسلے میں آگے بڑھیں اور مسنون طریقے کا کسی عالم سے معلوم کر لیں
ممکن ہو تو کسی ایک آدھ کو بلا لے اور خود آگے بڑھ کر غسل دینے کی کوشش کرے. ہر محلے میں اگر 8-10 نوجوان اس طرح کے تیار ہو جائیں تو پھر ہمیں انشاءاللہ نہ کسی غسال کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی اس طرح کی کسی اور چیز کی اور رسومات کی اوہام کی ہمیں ضرورت پڑے گی. اچھا، تو یہ تو غسل سے متعلق چند اہم چیزیں تھیں. اس کے بعد کے مراحل نماز جنازہ کے ہوتے ہیں. نماز جنازہ اور پھر اس کے بعد تدفین وغیرہ سے متعلق مسائل ہوتے ہیں، وہ تو ہم عمومی طور پر جنازے وغیرہ میں ہم شریک ہوتے ہیں. اگر اس سلسلے میں کسی کو تشفی نہ ہو تو کسی عالم سے ان تمام چیزوں کی یکسوئی کر لے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہوں تاکہ ہم اس موقع پر اپنے آپ کو پیش کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے والا بنائے. یہ جو ضروری ہے وہ ہے، لیکن اب اس کے بعد تدفین کے مسائل میں بھی بہت سے مسئلے ہیں جس سے ہم ناواقف ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے مفتی صاحب زحمت فرما کر ہمیں جب بھی اگلا پروگرام دیں گے وہ باتیں کہی جائیں گی. البتہ آج کے تعلق سے صرف میں اتنا کہوں گا، جو صاحب یہ سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، شریعت کے احکام میں 3 باتوں کی اجلت کی خواہش ہے، اجلت بیان کی گئی ہے، شریعت میں پابندی ہے. کیا ہے وہ 3؟ ایک تو یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھنا. نہیں ابھی تھوڑی دیر سے پڑھوں گا، جاؤں گا وہاں سے آ کروں گا، یہ نہیں. نماز کے وقت کے اذان کے اعلان کے ساتھ ہی آپ نماز پڑھنا. دوسرا ہے لڑکیوں کی شادی میں اجلت کرنا. تیسرے تدفین کے متعلق ہے کہ آپ تدفین میں اجلت کرنا. یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے کہ بیٹے امریکہ سے نکلے ہوئے ہیں، پلین میں ہیں، آ رہے ہیں، یہاں لے جا کے برفدان میں ڈال دیتے ہیں. یہ کس قدر، یہ معاف کرنا، یہ میں کسی کو وہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس بھی ہوا ہے، ہمارے لوگوں میں بھی ہوا ہے کہ بھئی وہ بچہ پلین میں ہے، اتر کے آئیں گا، یہ کرنا، اتنا تو ٹھہرانا چاہیے. اور بچی 24 گھنٹے میت رکھ دی جاتی ہے، اور آج کل چونکہ حفاظت ہوتی ہے اس لیے تو یہ ایک چیز یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ آپ نے جو طریقہ بیان کیا تدفین کے بارے میں، جب بات آئیں گی تو میں بتاؤں گا. دنیا کے سب سے بڑے مالدار ملک کا بادشاہ سعودی بادشاہ ہے. سب جگہ جمہوریت وغیرہ وہ ہوں گی، لیکن شاہی ہے، شاہی کا ہے. وہاں پہ تدفین کا طریقہ یہ ہے، جب شاہ سعود کا انتقال ہوا اور بعد میں بھی جو انتقال ہوئے شاہی لوگوں کے، تو BBC سے یہ اعلان کیا گیا کہ ایک حد پر جا کر قبرستان کے پاس ان کو روک دیا گیا. میت کے ساتھ 10 یا 12 آدمی گئے اور 10 منٹ میں تدفین کا عمل پورا ہو گیا. یہ جو ہے BBC سے اعلان ہوا ہے. اب ہمارے ہاں دیکھیے کیا ہے، ہمارے ہاں یہ کوشش ہے کہ جھانک کے دیکھیں گے، ڈھیرے برابر ڈالیں گے، کریں گے، گھس پٹ کے پھسلیں گے، مشورے دیں گے. تو یہ تدفین سمجھا مسجد تک پہنچانے کے بارے میں آج آپ کا لیکچر ٹھیک ہے. اس کے بعد جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جیسے مسجد کا ایک مسئلہ بتا دوں، وہ ہمارے پاس باہر اگر نماز پڑھے، یہ کیا ہے صاحب کہ آپ اندر جگہ نہیں دے سکتے. پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اندر کیوں جگہ دیے صاحب، کھلے میں پڑھنا چاہتے ہیں. کوئی تو مکے میں مدینے میں زیر سما ہوتا ہے. بہرحال یہ تکمیل جاری رہے گی، اور آپ کے جو سوالات ہیں اگلے لیکچر میں جب اعلان ہوگا اس کی اہمیت رہے گی، ضرور تشریف لائیں. دعا کریں. نہیں اب اوپر دعا، چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اوپر دعا معاف کرنا.